خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ آیت نمبر 215 سے. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ينفقون، وہ خرچ کریں یا وہ خرچ کریں گے. قل، کہہ دیجئے، ما، جو، انفقتم، خرچ کیا تم نے، من خیرن، مال میں سے، فا، پس، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے، والیتامی، اور یتیموں کے، والمساکین، اور مسکینوں کے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے. وما، اور جو، تفعلوا، تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، بہ، اس کو، علیم، جاننے والا ہے. کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، القتال، جنگ کرنا، و، اور، ہوا، وہ، کرہن، ناپسند ہے، ناگوار ہے، لکم، تمہارے لیے، و، اور، عسیٰ، امید ہے، ہو سکتا ہے، ان، کہ، تکرہو، تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وہو، اور وہ، خیرن، بہتر ہو، اچھی ہو، لکم، تمہارے لیے، و، اور، عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان، کہ، تحبو، تم پسند کرو، شیئن، ایک چیز کو، وہو، اور وہ، شرٌ، بری ہو، لکم، تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں تم جانتے. تفسیر. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. وہ کون؟ صحابہ کرام. آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا ينفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں گے، انہیں کیا کچھ خرچ کرنا چاہیے. یاد رکھیے، علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اچھا سوال ہے، لیکن سوال اس وقت کرنا چاہیے جب بات پہلے سے کچھ معلوم کر لی جائے. محض سوالات سے علم حاصل کرنا پسندیدہ نہیں. ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی علم والا انہیں نظر آتا ہے تو پھر سوالوں کی ایک بھوچھاڑ کر دیتے ہیں. ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال اور قیل و قال سے منع فرمایا، کیونکہ بسا اوقات انسان کا سوال کسی ایک خاص محدود چیز کے بارے میں ہوتا ہے اور جواب بھی محدود ملتا ہے، جس سے پوری طرح ایک چیز کی پکچر واضح نہیں ہوتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اگرچہ سیکھنے کے لیے سوال کیے، لیکن ان کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں. ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کر ادب اور احترام اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھتے، جو کچھ بتایا جاتا اسے سیکھتے، سمجھتے. آپ کے جانے کے بعد باہم اکٹھے بیٹھ کر مذاکرہ کیا کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، اور اس سے وہ پہلو مزید واضح ہو جاتے جو مثلاً کسی ایک کے سننے سے رہ گیا ہو یا کسی بھی طرح کوئی بات سمجھنے میں دقت پیش آئی ہو. اور سوال بہت کم کیا کرتے تھے. قرآن پاک میں
اس طرح سوال و جواب کے انداز میں کچھ باتیں بتائی گئیں، اور ایسے مقامات تقریباً 17 ہیں جہاں ایک سوال کیا گیا پھر اس کا جواب دیا گیا۔ یہاں پر سوال کس چیز کے بارے میں تھا کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ صحابہ کرام کے اس سوال کے بارے میں آپ ذرا توجہ فرمائیں، اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں، کیونکہ سوال کسی شخص کی قابلیت، ذہانت اور اس کی شخصیت کے پرتو کھولنے والا ہوتا ہے کہ پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے، اس کے اندر کس چیز کی جستجو ہے، یہ کیا چاہتا ہے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ کتنا بہترین سوال ہے جو عمل پر ابھار رہا ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ صحابہ کرام باعمل لوگ تھے، وہ عمل کرنے کے طریقے معلوم کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے، آپ کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ آپ ان کو خرچ کرنے پر ابھارا کرتے تھے۔ مثلاً چند ایک احادیث مال خرچ کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں کسی ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے بد اخلاقی۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب مجھے دیکھا تو فرمایا قسم ہے کعبہ کے رب کی، وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو کثرت سے روپیہ جمع کرتے ہیں، وہ لوگ نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، یعنی مال والے نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو قابل رشک قرار دیا، ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اسے خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہو۔ یعنی اگر انسان کسی کو آئیڈیالائز کرنا چاہے تو ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ خیر میں خوب خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اسی طرح آگے پیچھے دائیں بائیں دن رات اس کو لٹاتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال، مگر اے بنی آدم تیرا مال کوئی نہیں سوائے اس کے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر گھسا دیا یا کار خیر پر صرف کر کے اسے جاری رکھا، باقی تیرا نہیں، باقی تو پھر وارثوں کا ہے۔ یہ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث کو جو ابھی میں نے بیان کی یہ مسلم نے روایت کی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مال کے خرچ کرنے کی بہت تلقین کی جاتی تھی۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سب کچھ سنا اور دیکھا کہ مال خرچ کرنا بہت پسندیدہ ہے اور جمع کرنا ناپسندیدہ ہے، اور جمع کر کے صرف اپنی ذات پر ہی خرچ کرتے رہنا کوئی اچھی بات نہیں، تو پھر قدرتی طور پر سوال پیدا ہوا کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ اس کا جواب یہاں دیا گیا قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے۔ تو یہاں خیر کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مال کے لیے، یعنی مال برا نہیں، مال خیر ہے۔ تو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے، کہاں خرچ کرو؟ سب سے پہلے کس کو دو؟ فللوالدین، والدین پہ خرچ کرو، والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اس کے بعد والاقربین رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر یتیموں پر کرو، پھر مسکینوں پہ کرو، وابن السبیل اور مسافروں پہ کرو۔ یہاں پر صدقات نافلہ کا ذکر ہے، یعنی مال خرچ کرنے میں جو نفل صدقہ ہوتا ہے اس کا ذکر ہے۔ وہ کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ والدین کو نہیں دی جا سکتی، تو یہاں پر زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، نفل صدقات کے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر والدین کی بات اس لیے کی گئی کہ انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے، اس لیے سب سے زیادہ انسان کو اس بارے میں کانشیس ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ کی مالی حالت کیسی ہے۔ کسی کو بھی دینے سے پہلے سب سے پہلا دھیان ان کی طرف جانا چاہیے۔ اگر وہ کسی بھی چیز کے ضرورت مند ہیں، مثلاً ان کو دوا چاہیے، علاج کے لیے پیسے چاہیے، یا کھانے پینے کے لیے چاہیے، یا کسی اور چیز میں، تو اولاد جب جوان ہو جائے، کمانے لگے، تو سب سے پہلے ان کی ضروریات پوری کرے، اور ان کو دینا بھی صدقہ ہے، ان کو دینا بھی اجر و ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح رشتہ داروں کو، پھر سوسائٹی کے مظلوم لوگوں کو،
محروم لوگوں کو. پھر یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ انفرادی طور پر اپنی پسند اور مرضی سے انسان جو کچھ دینا چاہے ان صدقات کا ذکر ہے. اس کے بعد جہاں زکوٰۃ کا حکم آئے گا تو وہاں پر آپ دیکھیں گے اجتماعی مصارف بھی بیان ہوں گے. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی ذات پر خرچ کرو، حالانکہ خود پر خرچ کرنا بھی کیا ہے، نیکی کی بات ہے، اپنی ضروریات پوری کرنا. لیکن اپنی ذات پہ تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرو، کیونکہ وہ بھی انسان اپنے شوق سے کرتا ہے. اور ویسے بھی اقربین میں پھر سارے دوسرے آ ہی جاتے ہیں، رشتہ دار جن کا یہاں لفظاً ذکر نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم اپنے سامان آرائش پہ خرچ کرو، تعیشات پہ خرچ کرو، لگژریز پہ خرچ کرو، یہ حکم نہیں دیا جا رہا. اس کے بارے میں حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں جب وہ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کر کے فرمایا، مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے اور نہ تصویروں اور دیواروں پہ لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا. لیکن آج ہم اپنا طرز عمل دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ کیا خرچ کریں، یا جب آپ سوچتے ہیں اچھا اتنے پیسے ہو گئے ہیں اب میں کیا خریدوں، تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے، اب کہاں لگاؤں؟ اصل میں جیسے میں روز کہتی ہوں نا کہ قرآن ایک آئینہ ہے اور اپنے آپ کو دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، تبھی قرآن پڑھنے کا فائدہ نا. تو ہم یہ روز پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ ہم کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے ماں باپ کو خوشی سے دیتے ہیں؟ کیا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں؟ کیا یتیموں اور مسکینوں کے لیے بھی کبھی کچھ دیا، خیال آیا کبھی، یا اپنی ہی دنیا میں گم ہے؟ کیا ہم مسافروں کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں؟ کیونکہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو زندگی گزارنے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں کہ اس سے تمہاری زندگی قائم ہے. تو دیکھو کہاں لگاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کہاں کس کس کو دو، والدین کو، اقربین کو، یتامہ، مساکین، وابن السبیل کو. اور ہم کیا کیا کرتے ہیں، میوزک، ویڈیوز، بسنت پہ، ویلنٹائن ڈے، کارڈز کی بھی کوئی انتہا نہیں رہی. انٹرنیٹ کے آورز خریدنے پہ اور بیکار میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنے پہ. انٹرنیٹ تو بہت مفید چیز ہے لیکن ہم اس کو عام طور پر محض چیٹنگ کے لیے اور بیکار چیزوں کے لیے استعمال کرتے. موبائل بھی ضرورت کے تحت نہیں، محض گپ شپ، شو آف. بسا اوقات محض شوقیہ کچھ کورسز کرنا بڑی بھاری فیسیں دے کر جن کا کبھی زندگی بھر کوئی استعمال نہ ہو، محض ٹائم پاس کرنے کے لیے. ہزاروں روپے خرچ کرتے چلے جانا، جبکہ دوسری طرف لوگ جو ہیں ان کے پاس اسکول نہیں، کتابیں نہیں، فرنیچر نہیں، اسکول میں بجلی نہیں. مجھے ایک اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بچوں کو درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے دیکھا. اسکول میں میرا لیکچر تھا اور جب میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور باہر اوپن میں بیٹھ کے ٹیچر ان کو پڑھا رہی ہیں کیونکہ کمروں کی کمی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ صدقہ جاریہ کے لیے کتنی تلقین کی گئی. کیا کسی صاحب دل کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی اسکول میں والنٹریلی ایک کمرہ بنوا دے، کہیں چھت ڈلوا دے، 2-4 لوگ شہر کے مل جائیں اور اسکولوں کی حالت درست کر دیں؟ لیکن ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اب آپ خود سوچئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. صحابہ کرام نے جب پوچھا کیا کچھ خرچ کریں تو جو تفصیلات بتائی گئیں وہ کیا تھی؟ ماں باپ کی ضروریات پوری کرو. آج کتنے ہی ماں باپ ہاسپٹلز میں پڑے ہیں، دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے سسک رہے ہیں بڑھاپے میں، پراپر کیئر، پراپر فوڈ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اولاد ہے کہ اسی پیسے کو اپنے تعیشات میں اڑا رہی ہے. والاقربین، رشتہ دار، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی ضروریات، یتیم بچے، مسکین، محتاج، وابن السبیل، مسافر. کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک مرتبہ جمعے کے دن جامع مسجد میں ایک امیر سوداگر نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ میں صدقات و خیرات کی نیت سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں، مگر مجھے مستحق اور غیر مستحق کی شناخت نہیں. آپ بتائیے کہ میں کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا تم اس کو دو جو تمہارے خیال میں مستحق ہو، اور اس کو بھی دو جو غیر مستحق ہو، یعنی جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو بھی دے دو، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ کو وہ دے جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے جس کا تو مستحق نہیں. کیا اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مستحق ہیں کہ نہیں؟ یہ پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں.
قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو جو بھی نیکی میں سے تم کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی چند ایک مقامات بتانے کے بعد کیا حکم دیا گیا؟ اپنی عقل سے سوچو، دیکھو کہاں کیا خرچ کرنا چاہیے، اور پھر اس کا اجر بتا دیا گیا۔ تم نیکی کا کوئی بھی جو کام کرو گے مال کے ساتھ یا اس کے علاوہ کوئی بھی خیر و بھلائی کا جو کام کرو گے، یاد رکھو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی محض ان مدات میں، مدات سے مراد یعنی ان جگہوں پر ہی خرچ کرنا نیکی نہیں کہ یہ 4-5 جگہ ہی نہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی نیکی کے مقام دیکھو۔ اور جس کے پاس مال نہ ہو، جو ان جگہوں پر بھی خرچ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو وہ بھی نیکی سے محروم نہ رہے، وہ مال کے علاوہ جو نیکی بھی کر سکے کرتا جائے۔ مال خرچ کرنا بھی نیکی ہے، لیکن اگر یہ نہ کر سکو تو جو بھی تم کرو گے اس کا اجر پاؤ گے، کسی اور کو پتا چلے یا نہ چلے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پتا چل جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی کھجور کا پودا ہو اور وہ قیامت کے پوری طرح قائم ہونے سے پہلے اس پودے کو لگا سکتا ہو تو لگا دے، کیونکہ اسے اس کا اجر ملے گا۔ یعنی مومن نیکی میں تاخیر نہیں کرتا۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ قیامت قائم ہو رہی، دنیا ختم ہو رہی ہے، اور ایک مومن پودا لگانے کا سوچ رہا ہے اور وہ یہ سوچ کے بیٹھ نہیں جاتا اب تو قیامت ہی آ جانی، کیا فائدہ، پھینکو اس کو، چلو تم بھی چھوڑو، اب نہیں چھوڑو، نہیں اب بھی کر لو۔ کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا تم پر جنگ کرنا۔ لکھ دیا گیا سے مراد کیا ہے؟ فرض کر دیا گیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تم کو پسند نہیں، وہ تم کو ناگوار ہے، وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ مکی دور میں دشمنوں کے ستانے پر مسلمان جوابی کارروائی کرنا چاہتے تھے، قتال کی اجازت مانگتے تھے، لیکن وہاں انہیں صبر کی تلقین کی جاتی۔ مدینہ میں آ کر اجازت دی گئی، اور جب قتال فرض کیا گیا تو بہت سے لوگوں کو ناگوار محسوس ہوا۔ کیوں؟ صحابہ کرام بھی انسان تھے، اور ہر انسان کو زندگی پیاری ہوتی، جنگ کرنا اور جنگ میں جانا کوئی پسندیدہ کام نہیں، اس لیے انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر کچھ ناگواری کا احساس ہوا۔ آپ دیکھیے کہ جنگ کرنا یا قتال کرنا اسلام میں فرض کفایہ ہے بنیادی طور پر۔ اگر کچھ لوگ یہ فریضہ انجام دے رہے ہوں تو باقی لوگوں سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، التوبہ آیت 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور مومنوں کے لیے کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوں، پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے ہر بڑے گروہ میں سے ایک گروہ نکلتا تاکہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتا اور تاکہ اپنی قوم کو خبردار کرتا، جب وہ ان کی طرف لوٹتے شاید وہ بھی بچ جاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پوری قوم اور سارے ہی مسلمانوں کے لیے جنگ کے لیے نکلنا ضروری نہیں۔ کتب علیکم القتال کا مطلب کیا ہے؟ تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص پر فرض ہے۔ یہ کون سا فرض ہے؟ فرض کفایہ۔ ہاں، فرض عین کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس کو امیر یا حاکم وقت جنگ کے لیے حکم دے دے، کہہ دے۔ مثلا ایک آرمی جو ہے اس کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ جنگ کرے۔ تو جب جنگ ہو تو ان کے لیے جب آرڈر آ جائے کہ تم محاذ پہ پہنچو تو ان کو پہنچنا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ریٹائرڈ آفیسرز کو بھی کال کر لیا جاتا ہے، ان کے لیے پھر فرض عین ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکلو۔ اور اگر دشمن کسی شہر پر حملہ آور ہو جائے تو عورتوں سمیت اس شہر کے سب باشندوں پر دفاع اور لڑائی فرض ہو جاتی ہے۔ پھر یعنی جنگ مختلف حالات میں مختلف طریقے پر فرض ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ایک ہی لگا بندہ طریقہ اور فارمولہ نہیں ہے۔ عام حالات میں کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، ان لوگوں کے لیے فرض عین ہے جن کو حکم دے دیا جائے۔ اور اگر کسی شہر پر یا ملک پر حملہ ہو جائے اور ضرورت پڑے اور امام وقت سب کو بلائے جنگ کرنے کے لیے، خواہ عورتیں ہوں بچے ہوں، تو پھر سب کو نکلنا ہوگا۔
ایک اور بات یاد رکھیے کہ جنگ کے اسلام میں کچھ قاعدے قانون اور کچھ ڈسپلنس ہیں. اس میں یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی سے خود اٹھ کے جنگ کرنا شروع کر دے. اس طرح تو کیا ہو جائے گا, کیوس ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی کو کتنا ڈسپلن سکھایا جاتا ہے, اور جنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جنگ لڑنے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. عربوں کے ہاں عام طور پر جنگ اس لیے لڑی جاتی تھی کہ مال غنیمت حاصل ہو سکے, دنیا کے کچھ فائدے ہو جائیں, لوٹ مار کر سکیں. بسا اوقات جنگ اس لیے لڑی جاتی ہے کہ تاریخ میں نام لکھا جائے کہ فلاں قوم بہت جنگجو تھی. لوگوں کے اوپر اپنی بہادری کے جوہر منوانے کے لیے کہ لوگ ہم پر فخر کریں, ہمارا بڑا نام بلند ہو. بسا اوقات جنگ کسی سے انتقام لینے کے لیے لڑی جاتی یا شکست کا بدلہ لینے کے لیے. بسا اوقات لوگ اپنے وطن, قوم یا قبیلے کی حمایت میں لڑتے ہیں. لیکن اسلام میں اصل مقصد کیا ہے جنگ کرنے کا؟ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. اس کو ہم پھر لنک کرتے ہیں اس سے کہ ہم کیا ہیں, امت وسط ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. اب جب یہ کام شروع ہوگا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے گا تو بیچ میں شیطان رکاوٹیں ڈالے گا. کچھ قوتیں ایسی پیدا ہو جائیں گی جو بیچ میں اس چیز کو ناپسند کریں گی. اس مقصد میں جب بھی کوئی رکاوٹ ڈالے تو اس رکاوٹ کو دور کرنا ضروری ہے. اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام جہاد ہے. یہ رکاوٹ خواہ آپ زبان سے دور کریں, خواہ ہاتھ سے دور کریں, خواہ قلم سے دور کریں, خواہ پھر تلوار سے دور کریں, یا ٹینک سے دور کریں, یا جہاز سے دور کریں, یا کسی اور طریقے سے دور کریں. تو جہاد ایک عام لفظ ہے, جبکہ قتال جو ہے, جنگ کرنا, جہاد کا صرف ایک حصہ ہے. سمجھ گئے؟ اور مقصد نہ تو مال غنیمت نہ کشور کشائی. اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو آگے سے ہٹانا. اور یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے, ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص مالی فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا, اسے کچھ نہیں ملے گا, یعنی اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا. سوالی نے اس سوال پر بہت حیرانگی کا اظہار کیا اور آ کر دوبارہ یہی سوال کیا. آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا. اس کا اطمینان اب بھی نہیں ہوا. تیسری اور چوتھی بار پلٹ کر آیا اور یہی سوال کرتا رہا. آپ نے اس کے تعجب کی وجہ جان لی, بھانپ لی, اور فرمایا, اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ اس کی خاص خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے. تو اس لیے یہ سب کچھ کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. پھر فرمایا, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو, کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگے, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. کیونکہ جب جنگ فرض کی گئی تو کچھ لوگوں کو کیا ہوا؟ ان کو بہت بوجھ لگا کہ یہ کیا ہوا, اب ہمیں لڑنا پڑے گا. تو اس پر کہا, کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو اور وہی تمہارے حق میں اچھی ہو. آپ دیکھیں کہ روزمرہ زندگی میں ہمیں بہت سی چیزیں اچھی نہیں لگتی, لیکن انہی میں ہمارا فائدہ ہے. مان جاؤ. یسألونک, آپ سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ان الشہر الحرام, ماہ حرام کے بارے میں, قتال فیہ, کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. الشہر الحرام جو ہیں حرام مہینے رجب, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم ہیں. یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ان کی حرمت قائم تھی. ان میں قتال, جنگ و جدل ناپسندیدہ تھا. اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رجب میں وہ لوگ عمرہ کرتے تھے اور ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم میں حج کے قافلے آتے اور جاتے تھے. تو وہاں پر امن و امان کا ہونا ضروری تھا, اس لیے جنگ و جدل کو ختم کر دیا جاتا, انہیں لڑائی روک دی جاتی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی اس کی حرمت معلوم تھی, اور پھر قرآن پاک نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا. قرآن پاک میں آتا ہے, منہا اربعۃ حرم, ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, منہا اربعۃ حرم, ثلاث متوالیات ورجب مدر, کہ ان میں 4 مہینے حرام ہیں, 3 مسلسل ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحج اور محرم, اور رجب الگ طور پر. حرام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان میں جنگ کرنا, لڑنا جھگڑنا, قتل و غارت حرام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب تک حرام ہے, اب بھی ایسا ہوگا, یا یہ حکم منسوخ ہو چکا؟ تو ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, جبکہ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ اس میں
جنگ کی ابتدا کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی جنگ کرنے کو آ جائے تو جواب دینا جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ان مہینوں میں کبھی بھی جنگ نہیں کی، لیکن اگر دوسروں نے جنگ مسلط کر دی تو ان مہینوں میں جواب دینا بھی درست ہے۔ یہاں بنیادی طور پر اس سوال کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر کیا ہے کہ رجب 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا۔ نخلا جو ہے نا، یہ مکے اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اور اس قافلے کو ہدایت فرما دی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ آپ مدینہ میں تھے نا، تو آپ نے مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ پہ کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے دیکھیں کہ قریش کیا کر رہے ہیں، دشمن کی سرگرمیوں کو معلوم کرنے کے لیے ایک قافلہ بھیجا۔ آپ نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، محض خبر لانے کو کہا تھا، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا، اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہوا تھا، اور باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا، ان کے مال سمیت۔ یہ کاروائی اس وقت ہوئی جب رجب ختم ہو رہا تھا اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جمادی الثانی ختم ہو رہا تھا اور رجب شروع ہو رہا تھا۔ تو صحابہ کرام کو وہ تاریخ میں تھوڑا سا مغالطہ لگا، انہوں نے سمجھا کہ ابھی ماہ حرام شروع نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے ایسا کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔